अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक और आपके साथ मैं हूं मदीना मसूद। नाज़रीन, बहुत आसान है कोई वाक़या हो जाए तो उसे सिक्योरिटी ब्रीच कहना या फिर उस पर तनक़ीद करना। हालांकि ये वो वक्त होता है जब तनक़ीद के बजाय इसका रिव्यू किया जाए। जैसे कि सानिया APS के बाद नेशनल एक्शन प्लान को तरतीब दिया गया था और ये फ़ौज ही के मरहून मिन्नत है कि इस पर कल भी काम हो रहा था और आज भी हो रहा है। माजी में तो हमने देखा कि हुकूमतें कुछ खास इसको लेकर संजीदा नहीं थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान को रिफाइन करने का सोचा है। लेकिन ये याद रहे कि नेक्टा ताहाल अभी तक फ़हाल नहीं हो सका। इसकी क्या वजूहत है, इस पर भी हम बात करेंगे। बहुत से इसके अलावा भी एरियाज़ हैं जिन पर अभी भी फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे कि आज के कोयटा में हज़ारा गंजी में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, 20 अफराद जहाँ बहक हुए और मुतादिद ज़ख्मी भी हैं। और इनको ये 7 अफराद इनमें से ऐसे भी हैं जो कि हज़ारा कम्युनिटी के थे और जो कि FC और पुलिस के हसार में यहाँ पर आए। लेकिन बाहर तो पुलिस और FC चौकस थी, लेकिन मंडी के अंदर इनको टारगेट किया गया। इसका मतलब यह है कि फैसिलिटेटर्स वहाँ पर मौजूद थे। फिर सवाल यहाँ पर यह भी उभरता है, क्या गुर्बत, पसमानदगी और जहालत ये वो तमाम एलिमेंट्स हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है और इसी तरह से हम फिर लीड कर सकेंगे खुशहाल बलूचिस्तान की जाने। फिर हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे मौशती रवैये के साथ। हमारे सियासतदानों का भी यही मिजाज है कि जब मफादात मिल जाते हैं तो तनक़ीद नहीं की जाती और अगर मफादात के साथ टकराव हो जाए तो फिर सामने आती है तनक़ीद। जैसे कि नून लीग को अब अदालतों से रिलीफ तो मिल रहा है, लेकिन साथ साथ हम ये भी सुन रहे हैं कि कोई डील भी हो रही है। मेरी नज़र में ये ढील तो है, लेकिन ये ढील आर्जी है या फिर मुस्तकिल, इस पर भी हम बात करेंगे। और इन द एंड हम डिस्कस करेंगे कि जितना मुल्क मुआशी मुश्किलात का शिकार है, अभी हुकूमती वज़रा जो कि पॉलिटिकल ब्लेम गेम पर काम चला रहे हैं कि अपनी कारकर्दगी पर जब इन्हें अकाउंटेबल होना पड़ेगा तो क्या तब भी ये बिल्कुल सही जवाब देंगे या फिर डिफेंसिव पोजीशन पर चले जाएंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर गेस्ट लिस्ट। मेरे पास सबसे पहले हैं जी लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है हमेशा की तरह इरशाद अहमद आरिफ साहब। फिर लाहौर से हमें ज्वाइन करें अयाज खान साहब। देन वी हैव जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब और सेनेटर अनवारुल हक साहब भी हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच आप तमाम साहिबान का। इरशाद साहब, आप बताइएगा कि नेशनल एक्शन प्लान का तो एम यही था कि टेररिस्ट आउटफिट्स को वाइप आउट करेंगे और जैसे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी लिंक किया है कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का फ्यूचर है। आज का वाक़या फिर ये क्या बताता है, क्या हम अपने फ्यूचर पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दे रहे और बहुत से एलिमेंट्स हैं जिनको हम इग्नोर कर रहे हैं अभी भी? नहीं, मैं नहीं समझता। इसमें 2 चीज़ें हैं जिसको जहन में रखना चाहिए। एक तो ये है कि हम दहशतगर्दी को कम करने में और बहुत हद तक ख़त्म करने में कामयाब हुए हैं, लेकिन मुकम्मल ख़ात्मे की मंजिल अभी नहीं है और ये किसी ने भी ऐलान नहीं किया वज़ीर आज़म की सतह पर या आर्मी चीफ़ की सतह पर या किसी जो एजेंसी की सतह पर कि जनाब हमने दहशतगर्दों को मुकम्मल शिकस्त दे दी है और पाकिस्तान में अब दहशतगर्दी का कोई वाक़या नहीं हो सकता। इसलिए अभी भी इक़दामात की ज़रूरत है। नेशनल एक्शन प्लान जो है उसको मुकम्मल इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है और उसमें जो रुकावटें मौजूद हैं उसको दूर करने की ज़रूरत है। और दूसरा, लेकिन इससे इम्पॉर्टेंट पहलू वो है, ये पिछले महीने के दरमियान में 14-15 को हमारी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई तो उन्होंने ये इंकशाफ किया कि कराची, बलूचिस्तान और फाटा ये 3 इलाके इंडिया ने फोकस किए हुए हैं। जो 27 फरवरी का वाक़या है जिसमें उसको हज़ीमत उठानी पड़ी और उसके 2 त्यारे गिरे, उसका बदला लेने के लिए अब वो अपने जो प्रॉक्सीज़ हैं उनको फ़ाल करेगा और यहाँ कोई बड़ा वाक़या कराने की कोशिश करेगा। उसके बाद दूसरे तीसरे दिन मौलाना तकी उस्मानी साहब पर हमला हुआ, उस वक्त भी मैंने ये कहा कि ये उसी सिलसिले की कड़ी हो सकती है। फिर बलूचिस्तान में एक वाक़या हुआ और अब ये दूसरा वाक़या है इस बयान के बाद। तो जब तक हमारी भारत से दुश्मनी कायम है और भारत के साथ हमारे मामला तय नहीं होते, मसला कश्मीर हल नहीं होता, वो शरारत करता रहेगा और उनके जो एजेंट हैं यहाँ वो ये काम करेंगे। दहशतगर्दी के मुकम्मल ख़ात्मे के लिए जो एलिमेंट हमें चाहिए थे उसमें बहुत हद तक तो काम हुआ है, कुछ कोताही भी हुई है, लेकिन अभी भी 2-3 चीज़ें जो हैं वो नहीं हुई। मसलन ये गुर्बत, जहालत, पसमानदगी का आपने ज़िक्र किया, इसमें कोई शक ही नहीं है कि जो गरीब इलाका होगा और जहाँ जहालत भी होगी उसी से दहशतगर्द जो हैं वो अपने लोग लेंगे और उसको वहाँ अपना नैरेटिव कामयाब करेंगे कि पाकिस्तान की वजह से आपको गुर्बत का सामना है,
پاکستان کی وجہ سے ناخواندگی کا سامنا ہے، پسماندگی کا سامنا ہے، اور پھر بلوچستان خاص طور پر ٹارگٹ ہے اپنی معدنیات کی وجہ سے، اپنے وسائل کی وجہ سے۔ اس لیے ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنا پڑے گا کہ علیحدگی پسندی، دہشت گردی کو اگر ہم نے ختم نہ کیا تو یہ جنگ مزید طویل ہو جائے گی اور ہمارے بہت سارے مسائل بڑھ جائیں گے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک ہم کنٹرول نہیں کر سکتے۔ بالکل جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب، آپ سے میرا کوشچن نیشنل ایکشن پلان کے ایجنڈے کا یہ کلیئر پوائنٹر ہے، نیکٹا دا انٹائر ٹیررزم انسٹیٹیوشن ول بی اسٹرینتھن۔ میرا کوشچن یہ ہے وین اٹ ول بی اور کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جو دو تین فیکٹرز کچھ تو شاہد عارف صاحب نے ذکر کیا، لیکن دو تین چیزیں ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان کی وجہ سے پرابلمز رہے گی، اور جیسے ہی ہم اس پہ قابو پائیں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس میں غربت وغیرہ تو اپنی جگہ پہ وہ ہے ہی ہے، آپ کو غریب لوگ جو ہیں وہ ہر صوبے میں، ہر دور دراز علاقے میں ملیں گے، لیکن بلوچستان کا مسئلہ سب سے بڑا یہی ہے کہ اس کا بہت لمبا بارڈر افغانستان کے ساتھ ملتا ہے جو کھلا ہے، اور رستے بہت ہیں، اور اسی طرح آپ کا بہت بڑا بارڈر جو ہے وہ ایران کے ساتھ چلتا ہے، جہاں اب را جو ہے انڈین انٹیلیجنس ایجنسی وہ کافی حد تک ایکٹیو ہے دوبارہ چابہار کے ان کے پاس چلے جانے کے بعد۔ اور جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان میں مذاکرات کامیاب ہوں اور افغانستان میں ایک اسٹیبلٹی آئے اور ایک ایسی حکومت آئے جو ذمہ داری لے کہ ان کی سرزمین استعمال نہیں ہو سکے گی، تو یہ چیز جو ہے یہ بڑی حد تک کنٹرول ہوگی۔ لیکن جب بھی اگر آپ کے یہاں پہ انفلوئنس بھی آ جائے، لوگوں کے حالات بہتر بھی ہو جائیں، تو ان کاموں کے لیے جو پیسہ لگانے والے لوگ ہیں وہ پیسہ لگاتے ہیں، صرف ریٹ بڑھ جاتا ہے، ان کو پیسہ زیادہ دینا پڑتا ہے، اور پیسہ لگا کے وہ آپ کو کسی کو بھی خرید کے یہ کام کروا سکتے ہیں۔ آپ فینسنگ کروانے کا کام کر رہے ہیں، فینسنگ وغیرہ مکمل ہوگی اور اس سے کچھ کنٹرول ہوگا، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ یہاں صرف انڈین را جو ہے وہی کام نہیں کر رہی، یہاں پہ 3-4 ایون موساد بھی یہاں پہ ایکٹیو ہے، یہ وہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو مل کے کام کر رہی ہیں، اور آپ کا سی پیک جو ہے وہ ایک نشانہ ہے۔ آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ سی پیک کے روٹ کے اوپر کہیں نہ کہیں کو واقعات کرنے کی کوشش رہے گی، وہ کبھی کامیاب ہوں گے، کبھی ناکام ہو جائیں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس علاقے سے سی پیک گزرتا ہے، جیسے ابھی شاہد عارف صاحب ذکر کر رہے تھے کہ فاٹا کا بھی ہے، بلوچستان کا پرائم منسٹر نے بھی کہا، یہ وہ علاقے ہیں جن کو ڈی اسٹیبلائز رکھنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ سی پیک جو ہے وہ آپ کا ٹیک آف نہ کر سکے، کامیاب نہ ہو سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک جو ہے وہ آنکھ میں کانٹا ہے بہت سارے ملکوں کی، آپ مغربی دنیا میں دیکھ لیں تو یہ لوگ تو اس میں ملوث ہیں، اور ان کو افغانستان ایک ڈی اسٹیبلائز ملک کی حیثیت سے بڑی سہولت مل جاتی ہے وہاں سے کام کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک تو افغانستان کی اسٹیبلٹی، دوسری ہماری فینسنگ وغیرہ، ہم ایران کے ساتھ بھی فینسنگ کرنے لگے ہیں، اس سے بہتری آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ہمیں سی پیک کی حفاظت کے لیے اپنے ٹروپس اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو رکھنا ہوگا۔ یہ چیز جو تھی یہ شاید نیکٹا کرتا، لیکن نیکٹا کے علاوہ اب یہ علیحدہ ایک آرگنائزیشن بنا دی گئی ہے سی پیک کے لیے، تو میرا خیال ہے یہ آہستہ آہستہ چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے سینیٹر انوار الحق صاحب، آپ فرمائے گا کہ وزیر داخلہ بلوچستان تو کہتے ہیں کہ کسی خاص کمیونٹی کو آج کے روز نشانہ نہیں بنایا گیا، جبکہ ڈی آئی جی بلوچستان آن دا اسپاٹ یہ کہتے ہیں کہ ہزارہ کمیونٹی واز دا ٹارگیٹ۔ تو یہ دو اسکول آف تھاٹ کیوں ہیں؟ دیکھیں جی، جنرل پیٹرن جو ہے اس میں ٹارگٹ تو ایک مخصوص کمیونٹی کا ٹیررسٹ کے ذہن میں یقیناً ہوتا ہوگا، اور یہی پیٹرن ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے، لیکن جو وکٹم ہوڈ ہے وہ کسی ایک مخصوص کمیونٹی سے نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور بلوچستان ایک ملٹی ایتھنک سوسائٹی ہے، اور یہ یوزولی ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو ٹارگیٹڈ کمیونٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو سو کالڈ ناٹ ٹارگیٹڈ کمیونٹی ہوتی ہے ان کے ساتھ بھی کوئی ہمدردی ان کی نہیں ہوتی ہے۔ تو ان ٹرمز آف وکٹمز آپ کے سامنے جو لوگوں کا ایتھنک پروفائل آتا ہے، فیتھ پروفائل آتا ہے، ریشیل پروفائل آتا ہے، تو اس میں آپ کو اکثر تقسیم نظر نہیں آتی ہے بلکہ مکسچر نظر آتا ہے۔ یہ میرے خیال میں شاید ان کے کہنے کا مطلب ہوگا۔ ٹھیک ہے ایاز صاحب، آپ بتائیے گا کہ اب جب یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد آرڈر ہوئے کہ نہ صرف یہ سبزی منڈی بلکہ اس کے اندر بھی اب سیکیورٹی کو چیک کیا جائے گا، تمام چیزیں چیک ہونے کے بعد ہی آئیں گی۔ ہم ہمیشہ دیری کیوں کر دیتے ہیں؟ جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے اس کے بعد ہی ہم کوشن کیوں ہوتے ہیں؟
یہ تو ہمیشہ سے ہوتا ہے، مذمتی بیانات بھی اس کے بعد سجیشن ہوگی بار بار میڈیا میں، میری پاس میں بھی اپیرنسز رہی ہیں ایز اے اسپوکس مین، اور میں اس وقت تو بہت ہی جی آپ کمپلیٹ کیجئے، میں عرض کر رہا ہوں اس وقت تو حالات بہت ہی خراب تھے، آج تو نسبتاً بہت بہتر حالات ہیں۔ بالکل دیکھیں یہ جو نیچر آف وار ہے نا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا جو مخالف ہے، جو ان کے ہینڈلرز ہیں، جن کی طرف جنرل امجد نے بھی اشارہ کیا، وہ افغان انٹیلیجنس ایجنسی ہے، انڈین انٹیلیجنس ایجنسی ہے، ان کے ہینڈلرز وقتاً فوقتاً اپنے ٹیکٹکس بھی چینج کرتے رہتے ہیں۔ اسٹریٹجی گرینڈ ایک ہی ہے کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز رکھنا ہے ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے، ان پراکسیز کے ذریعے، لیکن ٹیکٹیکل لیول پہ یہ مختلف چیزیں اپناتے رہتے ہیں۔ یہاں پہ ایسے بھی ہوا ہے کہ پانی کے ٹینکر میں بارود لایا گیا ہے، جس کی طرف یوزولی شاید کسی کا گمان نہ جائے۔ اس مرتبہ سبزی کے اندر یہ چیز استعمال ہوئی ہے۔ بالکل یہ بدقسمتی سے ایک ایسی جنگ ہے کہ ٹیکٹیکل لیول پہ آپ اس کی لرننگ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو رسپونڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے جتنے بھی فیڈرل لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، پروونشل لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ایک لمبی کہانی ہے ان کی قربانیوں کی، اور انہوں نے بہت پرو ایکٹیو انداز میں پچھلے مہینے میں بھی اب بلوچستان کا کمپیریزن کریں نا، تو اب تو امن و امان کا وہاں پہ صورتحال میں دکھائی دیتی ہے۔ ایاز صاحب آپ بتائیے گا، جیسا کہ کاکڑ صاحب فرما رہے ہیں کہ نیچر آف وار سمجھنے کی ضرورت ہے، ہر بار جو دشمن ہے وہ اپنے ٹیکٹک بدل لیتا ہے اور نیچر کو بدلتا ہے، لیکن اس کی سوچ ایک ہی ہے۔ تو ہماری فوج بھی تو سمجھ چکی ہے نا کہ دشمنوں کی سوچ کیا ہے، ان کو بھی سمجھا دیا ہے۔ پہلے سے اگر کمپیریزن کریں امن و امان کا تو ہیل آف ڈفرنس ہے۔ نہیں، یہ کاکڑ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم نے ظاہر ہے بہت اس حوالے سے کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں، لیکن مسئلہ وہی ہے، اگر ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا نیشنل ایکشن پلان پہ، اس طرح سے عمل درآمد نہیں ہو سکا جس طرح ہونا چاہیے تھا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، بہت سے گروپس ایسے تھے جنہیں ظاہر ہے طاقتور سمجھ رہی تھی گورنمنٹ، یا کسی لیول پہ اسٹیٹ بھی سمجھ رہی تھی کہ ان کے خلاف اگر ایکشن لیا تو شاید کوئی گڑبڑ ہو جائے گی۔ ہمیں اسلام آباد کی مسجد مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہاں سے ہیٹ سپیچ ہو رہی تھی اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے تھے، اور چوہی نثار جب وزیر داخلہ تھے اور کچھ نہیں کرتے تھے، کہیں نظریات آڑے آ جاتے تھے۔ بدقسمتی سے نیشنل ایکشن پلان کی کچھ 2-1 میٹنگز میں مجھے بھی اس دور میں اتفاق ہوا ان میں شریک ہونے کا، تو وہ وہاں چیزیں نظر آ رہی ہوتی تھی کہ آپ اس کو نہیں چھیڑنا، آپ اس کو چھیڑ لیں۔ اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ دشمن نے تو یہ کام کرنا، اور جیسے ارشاد عارف صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا تھا، اور بدقسمتی سے ہزارہ کمیونٹی ہماری بڑا سافٹ ٹارگٹ ہے۔ ہم نے بے شمار واقعات اس طرح کے دیکھے ہیں بلوچستان میں، ان کے ساتھ ہوا، یہ بہت افسوسناک ہے، اور ہم انہیں کوشش کے باوجود پروٹیکٹ نہیں کر پاتے۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ کہیں نہ کہیں نشانہ بن جاتے ہیں، اور بھی ظاہر ہے واقعات ہو رہے ہیں، اور ہمیں اور زیادہ ویجیلنٹ اس لیے رہنا ہے کہ ابھی فرسٹ فیز ہوا ہے انڈین الیکشنز کا، پولنگ کا، ابھی اور بہت سے فیزز ہیں، ابھی 6 دن میں ان کا دوسرا فیز ہونے والا ہے، اور وہ جو ایک کلیئر کٹ میجورٹی نظر آ رہی تھی نریندر مودی کو وہاں، وہ نہیں ہے۔ الیکشن بڑا ٹف ہے، اس لیے ہمیں زیادہ ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ الیکشن نریندر مودی نے ہر قیمت پہ جیتنا ہے، اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک انڈیا جائے گا یا را جائے گی۔ اور باقی جو جنرل صاحب جن ایجنسیز کے حوالے سے بات کر رہے تھے، NDS ہے، موساد ہے، ظاہر ہے یہاں وہ سب کر رہے ہیں۔ ہماری نالائکیاں ہیں کہ ہم نے ان کو گھر میں گھسا لیا ہوا ہے، ظاہر ہے اب ان کو نکالنے میں ٹائم لگے گا، اور سافٹ ٹارگٹس جب تک ان کو ملتے رہیں گے، ہم بہت آگے چلے جاتے ہیں، وہ ہم سے اور زیادہ آگے جاتے ہیں، وہ کوئی اور نئی سوچ لے کے آتے ہیں، پھر وہ جیسے انہوں نے بتایا کہ پانی کے ٹینکر میں بارود لے آئے۔ تو بہرحال ہمیں ان چیزوں کا سامنا تو رہے گا، لیکن سٹل وہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ ہم نے پہلے سے بہت بہتر پاکستان ہے، پہلے سے بہت زیادہ پرامن پاکستان ہے، لیکن یہ بھی جب بھی کوئی واقعہ ہوگا، اتنی بڑے تعداد میں لوگ اس میں شہید ہو جاتے ہیں، تو یہ اس کو ظاہر ہے ہمیں کنٹرول کرنا ہے، اور زیادہ ہماری ایجنسیز کو ویجیلنٹ رہنا ہے، اور بعد میں سویپ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ ناکہ بندی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ تو 24/7 الرٹ رہ کے ان چیزوں کو ہونے سے پہلے روکنا ہے، یہی ہماری کامیابی ہوگی۔ یہ ہم کامیابی نہیں کہہ سکتے کہ بعد میں آپ کو 10 بندے پکڑ لیں اور کہیں گے جی یہ ملوث تھے اس میں۔ بہرحال ہمیں ویجیلنٹ اور الرٹ رہنا ہے اس کے لیے۔
बिल्कुल, नेशनल एक्शन प्लान पर जैसे अमल चाहिए वैसे अमल नहीं हो रहा, कहाँ हम कमी छोड़ रहे हैं और कौन से ऐसे एरियाज हैं जिन पर काम करने की सख्त ज़रूरत है, इसी पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। इरशाद साहब, जैसा कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल होना चाहिए वैसा अमल नहीं हो रहा, आपको लगता है कि इसकी रूह के मुताबिक ही अमल हो रहा है या कोई कमी है? देखिए, कुछ मसाइल हैं। एक रियासत जो है वो इस तरह से नहीं होता 2+2=4 का नतीजा नहीं निकलता। एक रियासत के बहुत सारे मसाइल होते हैं, अंदरूनी बैरूनी। देखिए, उसमें एक चीज़ थी कि जी मदरसा रिफॉर्म लाई जाएगी, ये हम 1970 से सुन रहे हैं। गवर्नर थे मगरबी पाकिस्तान के नूर खान साहब, उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि जी हम मदरसा रिफॉर्म ला रहे हैं। आज तक उसमें क्या है कि रियासत के पास वसाइल नहीं हैं, वो अपने स्कूल जो सरकारी स्कूल हैं उनको चला नहीं पा रही, मदरसे भी उनके हवाले कर दें। अभी ये चंद मदरसे हवाले हुए हैं महकमा औकाफ के और दूसरे महकमों के, ये जो हाफिज़ सईद साहब के और अज़हर मसूद साहब के थे। आप जाके पूछें कि क्या हालत है उनकी, वो महकमे रो रहे हैं कि जी हमारे पास तो अपनी तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है, तो हम इन मदरसों पर कहाँ से पैसा खर्च करें। अच्छा, एक यकसा निसाब का इशू है। तीसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो रियासत के लिए भी है और माशरे के लिए कि हम किसी डिसिप्लिन के कायल ही नहीं हैं। मसलन यही बात हो रही है कि जी वो आलू की बोरी में आए। हमने फाटा में सबसे बड़ी जो शिकायत ये पश्तून वो मूवमेंट जो है वो करते हैं कि जी देखें वहाँ जगह जगह नाके हैं, तलाशी ली जाती है ख़वातीन की भी। भाई अगर मर्द दहशतगर्द बुर्का पहन के निकलेंगे नाके से और वो जाके धमाका करेंगे और पता चलेगा जनाब ये ख़ातून के रूप में यहाँ पहुँचे थे, तो ज़ाहिर बात है तलाशी सख्त करनी पड़ेगी। अगर वो सब्ज़ी में बम रख के लेके आएंगे तो फिर हर रेहड़ी और हर जो गाड़ी होगी वो चेक भी होगी। अब दोनों तरफ से कसूर है कि चेक करने वाले भी वहाँ बदतमीज़ी करते हैं, लेकिन जिनकी चेकिंग होती है वो भी बदतमीज़ी करते हैं। हम तैयार ही नहीं हैं अपनी हिफाजत के लिए चेकिंग कराने के लिए। अच्छा, उसके अलावा पुलिस की जो कारकर्दगी का मामला है, सरकारी इदारों की मजमूई कारकर्दगी का मसला है कि ये तो दहशतगर्दी का लड़ने के लिए तो खुसूसी महारत चाहिए। जो अमूमी महारत है हमारी ब्यूरोक्रेसी की, हमारी पुलिस की, वो भी सबके सामने है। तो इसलिए इज्तमाही तौर पर बहुत सारे मसाइल का हमें सामना है, लेकिन इसके बगैर चारा कार नहीं है कि हमें नेशनल एक्शन प्लान पर उसकी रूह के मुताबिक अमल करना है, और बहुत हद तक हो रहा है। लेकिन जो फैक्टर अमजद शुएब साहब ने भी, अयाज साहब ने कहा, अनवर हक साहब भी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि ये इंडिया का जो फैक्टर है, वहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, वो तुला हुआ है बदला लेने पर, और उसके साथ बहुत सारे और इसराइल मिला हुआ है और जो सी पैक के मुखालिफिन हैं। तो इन सब का मुकाबला जब रियासत करेगी तो कहीं जगह पे किसी न किसी जगह पे खामी भी रह जाएगी, कमज़ोरी भी रह जाएगी। इसके बावजूद अगर मैं परफॉर्मेंस कहूँ फ़ौज की और सिविल इदारों की, तो मैं समझता हूँ माजी के मुकाबले में बहुत अच्छी। बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। काकड़ साहब, आप फरमाएगा, बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद ग्रुप भी हैं, इनको कौमी धारे में लाने के लिए माजी में भी कोशिशें होती रही, उन कोशिशों का क्या बना? देखिए जी, अलहदगी पसंद की जो तहरीक है उनको कौमी दायरे में जिस हद तक लोग शामिल हो सकते थे, मेरे ख्याल में वो ऑलरेडी हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने सरेंडर किया है। सरेंडर पॉलिसी जो है वो अपना एक इम्पैक्ट लेके आ रही है, और मेरे अंदाजे के मुताबिक या मेरी असेसमेंट ये है कि वो तहरीक शायद अब इतना ज़्यादा बड़ा ख़तरा नहीं रहा। जो ज़्यादा बड़ा ख़तरा है गालिबन वो मजहबी बुनियाद पे जो वायलेंस है उसको एक्सप्लॉइट जो किया जा रहा है, वो बड़ा संजीदा चैलेंज उभर के सामने आ रहा है, जिसमें हमारा सो कॉल्ड जो पश्तून बेल्ट है वो इन्वॉल्व है। ये आज सुबह के जो वाकया हुआ है, अभी खबर आ रही है कि चमन में भी एक धमाका हुआ है। अब आप देखिए ना कि सुबह क्वेटा में होता है, शाम को चमन में होता है। ये किसी की सिविल अनरेस्ट की वजह से नहीं हो सकता। ये कोई ऑर्गेनाइज्ड स्टेट स्ट्रक्चर है जो टारगेट असाइन करती है, जो डायरेक्शन देती है, जो एग्जीक्यूशन की टाइमिंग्स को देख रही होती है।
ورنہ 4-5 لوگ اگر کسی وجہ سے ناراض بھی ہیں یا 400-500 لوگ ناراض ہیں، وہ اتنے منظم انداز میں وائلنس کی ایگزیکیوشن مشکل کام ہے، بہت ہی مشکل کام ہے۔ اس کے لیے باقاعدگی سے ریاستی وسائل کا ہونا ضروری ہے، ریاستی تھنکنگ سٹرکچر کا ہونا ضروری ہے، جو بار بار ہمیں ہندوستان اور افغانستان کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ہمارے پاس انٹیلیجنس ایویڈنس بھی موجود ہے، اس پیٹرن کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے ہمارے پاس۔ یہ جب تک ریجن میں اوور آل پیس انیشیٹیوز انشور نہیں ہوں گے، افغانستان سٹیبلٹی کی طرف نہیں جائے گا۔ یہ بات ارشاد عارف صاحب نے شروع میں بالکل درست کی کہ ہم میں سے کسی نے اعلان نہیں کیا کہ یہ جنگ ختم ہو چکی ہے۔ اس پہ اللہ کے فضل سے بہت حد تک مینیجبل لیول پہ یہ وائلنس آ چکا ہے، مینجڈ ہے، لیکن گائے بگائے وہ جو آپ سے لڑ رہے ہیں، جو آپ کے دشمن ہیں، کبھی ان کا نقصان ہوتا ہے اور کبھی آپ کا ہوتا ہے۔ یہ جنگ کی نیچر ہے، یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ نقصان ان کا ہو یا ہمیشہ نقصان ہمارا ہو۔ کاکڑ صاحب، یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، مجھے صحیح بات ہے علم نہیں ہے، یہ مینگل وہ جو مشہور ایک ہے مینگل وہاں، اس کی 2 دن پہلے شاید رہائی ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ جس طرف آپ مذہبی جو منافرت ہے اس کی طرف، تو وہ کہتے ہیں جی یہ 2 دن پہلے وہ رہا ہوا ہے اور آج وہ واقعہ ہو گیا ہے، تو اس سے کوئی آپ کڑیاں جوڑتے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ دیکھیں، یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو مذہبی منافرت کے حوالے سے ہیٹ سپیچ میں شاید انگیج ہو، ان لوگوں کا میں اس مخصوص شخص کا دفاع نہیں کر رہا ہوں یہاں پہ، لیکن جو گرینڈ چیلنج ہے وہ اس سے زیادہ کمپلیکیٹڈ اور ڈیپ ہے، جس کو بدقسمتی سے سطحی میڈیا ہمارا انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا۔ جو اصل میں کارروائی کرنے والے لوگ ہیں، جو گروپس ہیں، وہ بالکل اور لوگ ہیں۔